بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، یہ بادشاہ جس کا ذکر اس قصے میں ہے ملک یمن کا بادشاہ تھا، جس کا نام حضرت ابن عباس کی روایت میں یوسف ذو نواس تھا۔ اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 70 سال پہلے کا زمانہ تھا، اور یہ لڑکا جس کو کاہن یا ساحر کے پاس اس کا فن سیکھنے کے لیے بادشاہ نے مامور کیا تھا، اس کا نام عبداللہ بن تعمر تھا، اور راہب مسیحی مذہب کا عابد و زاہد ہے۔ اور اس زمانہ میں چونکہ مذہب عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا، اس لیے یہ راہب اس وقت کا سچا مسلمان تھا۔ اصحاب الخدود کے لغوی معنی اہل خندق ہیں، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دین حق عیسیٰ کا مذہب سے نہ پھرنے کی سزا کے طور پر بادشاہ نے ذو نواس کے حکم پر خندقوں میں ڈال کر جلا دیا۔ جنہیں دین حق سے نہ پھرنے کی سزا کے طور پر بادشاہ ذو نواس کے حکم پر خندقوں میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ اس طرح موجود ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو آپ میرے ساتھ ایک لڑکے کو بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ لڑکا چلا تو اس کے راستے میں ایک راہب تھا، تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو اسے پسند آئیں۔ پھر جب بھی وہ جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا، اور جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا تو وہ جادوگر اس لڑکے کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا۔ تو اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی، تو راہب نے کہا کہ اگر تجھے جادوگر سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا، میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے، اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تجھے جادوگر کے معاملہ سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو۔ اور پھر وہ پتھر اس درندے کو مار کر اسے قتل کر دیا، اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس کی خبر دی، تو راہب نے اس لڑکے سے کہا، اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے، کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے تو عنقریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر اگر تو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ اور وہ لڑکا مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو صحیح کر دیتا تھا، بلکہ لوگوں کا ساری بیماری سے علاج بھی کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا، اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ پھر وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کہ وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ اس نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا اور کوئی رب بھی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ پھر بادشاہ اس کو پکڑ کر اسے عذاب دینے لگا، تو اس نے بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں کہا۔ پھر جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے اور ایسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ اللہ شفا دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دیا یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب آیا تو اس سے کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر سر کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے
لڑکے کو بلوایا گیا، وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ۔ اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ تو مجھے ان سے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے ساتھی گر گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان پھینک دینا اگر یہ اپنے مذہب سے نہ پھرے۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے گئے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان ساتھیوں سمیت الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس طرح نہ کرو جس طرح کہ میں تجھے حکم دوں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا؟ اس لڑکے نے کہا، سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، پھر اس تیر کو کمان کے ہلا میں رکھو اور پھر کہو، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارو۔ اگر تم اس طرح کرو تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور پھر اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکایا گیا۔ پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا، پھر اس تیر کو کمان کے ہلا میں رکھ کر کہا، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی میں جا گھسا، تو لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا، تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آن پہنچی کہ لوگ ایمان لے آئے۔ پھر بادشاہ نے گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھودوانے کا حکم دیا، پھر خندق کھودی گئی اور ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا، جو آدمی اپنے مذہب سے پھرنے سے باز نہیں آئے گا تو میں اس آدمی کو اس خندق میں ڈال دوں گا۔ تو انہیں خندق میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس عورت کے بچے نے کہا، اے امی جان صبر کر، کیونکہ تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس لڑکے اور مومنہ کو آگ میں ڈال دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے سارے مومنین کا آگ میں جلنے کا منظر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے۔ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس طرح کہ خندق کی آگ شعلے بھڑک کر بلند ہو گئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو اپنی لپٹ میں لے لیا، اور سب کے سب لمحے بھر میں جل کر راکھ ہو گئے، اور باقی مومنین کو اللہ نے ظالم بادشاہ اور اس کے شر سے بچا لیا۔ اس واقعے سے اسے ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور باوقت امتحان مومنوں کو مصیبتوں پر صابر اور شاکر رہنا ہی اس امتحان کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔